اعلان کے بعد پی ڈی ایم کی لاہور میں جلسے کی تیاریاں۔ ملتان جلسے میں کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج ہوگا۔ مشیر اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان کا اعلان۔ حکومت پی ڈی ایم کا لاہور جلسہ نہیں روکے گی، وزیر اطلاعات شبلی فراز کا بیان۔ کیا ملتان جلسے کی کامیابی کا کریڈٹ اپوزیشن سے زیادہ حکومت کو جاتا ہے؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف ڈاکٹر رمیش کمار سے، سینئر سیاستدان شیخ وقاص اکرم سے اور رہنما جے یو آئی ایف مفتی کفایت اللہ سے۔ پاکستان کی سیاست لگتا ہے کہ ایک دائرے میں ہی سفر کر رہی ہے۔ ہر الیکشن کے کچھ عرصے بعد احتجاج اور دھرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس بار بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اپوزیشن الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہے اور ہر قیمت پر حکومت کا خاتمہ چاہتی ہے۔ جنوری تک وقت دیا گیا ہے۔ اپوزیشن کا یہ احتجاج انتخابات میں دھاندلی کے خلاف ہے، مگر بی بی سی کے پروگرام میں وہ ہارڈ ٹاک تھا، سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار وہاں پر گئے اور بہت سارے ان سے سوالات ہوئے جس پہ جو انہوں نے جواب دیے وہ یقیناً لگتا ہے کہ وہ نروس بھی تھے۔ ان جوابات میں کو اس سے بہتر طریقے سے دیا جا سکتا تھا، خاص طور پہ الیکشن کی شفافیت پر۔ جب بی بی سی کے اینکر نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے کہ آپ اس پہ بات کریں، اور جو مین رپورٹس ہیں ان پرٹیکولر یورپین یونین کی، یورپ کا ذکر اس لیے کیا بی بی سی نے کہ obviously یورپ ہی کو وہ کوٹ کریں گے، تو کیا کہا اسحاق ڈار صاحب نے؟ لیٹس واچ دیٹ۔ اسی انٹرویو میں اور بھی بہت ساری بات چیت ہوئی، خاص طور پہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی اور آپ کی فیملی کی کتنی پراپرٹیز ہیں، تو اسحاق ڈار صاحب نے پہلے یہ کہا کہ وہ ڈکلیئرڈ ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ میری صرف ایک پراپرٹی ہے جو کہ حکومت نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے، جس پر ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ آپ کی فیملی کو بھی ہم پوچھ رہے ہیں بات اس سوال میں، تو پھر انہوں نے کہا کہ ایک ولا ہے میرے بیٹے کا، مگر کوئکلی انہوں نے یہ بھی ایڈ کیا کہ ان کے بیٹے انڈیپینڈنٹ ہیں، مگر کچھ سوالات جس میں کچھ باتیں جو کہ فیکٹس ہیں اور شاید پاکستانی میڈیا میں ایز فیکٹس نہیں لی جاتی، ان کو یاد کرایا گیا ہے دوبارہ بی بی سی کے اس انٹرویو میں۔ مثلاً یہ کہ نواز شریف صاحب ہم بار بار کہتے ہیں فارمر پرائم منسٹر ہیں، یقیناً ہیں، مگر وہ کنوکٹڈ کرمنل بھی ہیں، اور یہ بات ایک حقیقت ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس ٹینیور میں جو کہ پی ایم ایل این کا ٹینیور تھا، جب اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھے، نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، ایک بہت بڑی تعداد میں پیسہ ملک سے باہر گیا ہے جو کہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے۔ اگر یہ بات نہ بھی مانا جائے کہ یہ پیسہ ان فیملیز کا ہے جن پر سوال ہو رہا ہے، تو بہرحال وہ لوگ جو کہ اس وقت گورنمنٹ میں تھے جواب دہ ضرور ہے کہ یہ پیسہ پاکستان سے باہر کیسے گیا تھا اور کون رسپانسبل ہے۔ اس کے علاوہ جو الیکشن کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے سوال ہے کہ 2013 کے الیکشن میں جتنی ڈسکرپنسیز تھیں ان کو کمپیئر کریں 2018 سے، تو جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق یہ لگتا ہے کہ 2018 کا الیکشن ان کی نسبت بہتر تھا۔ اسٹارٹ ود یو شیخ وقاص اکرم صاحب، یہ I don't know آپ نے انٹرویو دیکھا ہے کہ نہیں، لیکن ایک تو شاید اسحاق ڈار صاحب تھوڑے سے نروس ہو گئے، what do you think؟ لیکن جو کریڈیبلٹی کا سوال وہاں انہوں نے ریز کیا ہے، do you agree with it؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نروسنس کی بات جو ہے وہ تو obviously جس نے دیکھا ہے وہ ظاہر ہو رہا تھا۔ جو اینکر تھا وہ obviously اپنی مادری زبان میں، جس طرح ہمارے ہاں جو کچھ فائری اینکرز ہیں وہ آتے ساتھ ہی گیسٹ کے اوپر حملہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو obviously جس وقت ایگری کیا ہوگا اسحاق ڈار صاحب نے، تو انہوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میں کس پینل میں بیٹھنے جا رہا ہوں، میں کس پروگرام میں بیٹھنے جا رہا ہوں۔ پروگرام کا نام تھا ہارڈ ٹاک، so he should have been prepared rather than looking nervous، بخلائے ہوئے اور پریشان، اور پھر بعد میں کہنا میں بیمار ہوں، میں اس لیے یہاں پہ ہوں۔ یہ کوئی That looked bad actually. It looked very bad. Somebody who has been the finance minister of Pakistan for years، اور جن کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کے بڑے پازیٹیو ریویوز اسد عمر تک کے رہے ہیں، وہ ان کا اس طریقے سے انہوں نے اپنا مذاق و تماشا بنوایا جا کے بی بی سی کے اس کے اوپر، تو وہ کو مناسب نہیں تھا۔ مگر بہرحال وہ اینکر تھا، اس نے سوال کیے، چیزیں باہر آئیں، انہوں نے جواب دیے۔ کریڈیبلٹی جو ای یو کی رپورٹس ہیں، میں اب اس پہ میں اسحاق ڈار صاحب کے جواب کی تائید اس لیے نہیں کروں، ان کی تائید نہیں کروں گا، مگر میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ای یو رپورٹس جو ہیں وہ کوئی کریڈیبل رپورٹس نہیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں ای یو رپورٹس، ای یو کے جو آتے ہیں نا جی، جو آبزرورز جب وہ پاکستان آتے ہیں،
ہمارے حلقے میں آتے رہے ہیں، جو الیکشن لڑتے ہیں ان سب کے حلقوں میں جاتے رہے ہیں. وہ ایک خاتون ہوتی ہے، 2-4 بندے ہوتے ہیں، یا دو خواتین 2-4 بندے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پولیس کی ہیوی کنٹینجنٹس ہوتی ہیں کیونکہ ان کی جان کو بڑے خطرے ہوتے ہیں پاکستان میں اکارڈنگ ٹو دیم. ٹھیک ہے، ہم بھی تو وہی رہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ آتے ہیں، وہ پھر وہاں سے ایک کوئی مقامی صحافی اٹھاتے ہیں جن کو لاہور یا اسلام آباد سے آپ لوگ ریفر کر دیتے ہیں، جو ہمارا بندہ ہے فلانے ضلع کے اندر. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اس کا وہ میرا مخالف ہو سکتا ہے، وہ آگے الیکشن لڑنے والے کا مخالف ہو سکتا ہے. اس ملک میں ہر چینل کی اپنی اپنی پارٹی ہے، اس ملک میں ہر صحافی کی اپنی اپنی پارٹی ہے، ہر سیاستدان نہیں، ہر آدمی کی اپنی اپنی پارٹی. ہر سیاستدان کا اپنا اپنا چینل بھی ہو سکتا ہے. یس وائی ناٹ. تو وہ پھر اس حوالے سے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ شیخ صاحب سے آپ بات کر لیں، وہ میرے پاس. سو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دی الیکشنز؟ میں نے اگر ان کو آدھے گھنٹے کی گفتگو کی ہے تو یو نیور نو کہ وہ اس کے ساتھ اس میں مینشن بھی کریں. پھر وہ 5-7-10 ضلعوں کے رینڈم چکر لگاتے ہیں، اور پھر ایک گورا یا ایک گوری پاکستانی الیکشن کی ڈائنامکس کو نہ سمجھتے ہوئے صرف ہمارے الفاظ کے اوپر. ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ میں جتنا مرضی بڑا جو ہے دھاندلی سے الیکشن جیت رہا ہوں یا دھاندلی میرے ساتھ ہوگی، میں نے مخالف کو برا ہی کہنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب they will take me for my word. ٹھیک. سو میں نہیں سمجھتا کہ جو EU کے جو آبزرورز آتے ہیں وہ کو کریڈیبل رپورٹس دیتے ہیں، نہ اس الیکشن میں نہ اس الیکشن سے پہلے. جب عمران خان صاحب ان رپورٹس کا ذکر کرتے تھے وہ بھی غلط کہتے تھے، جب نون لیگ والا ان آبزرورز کو ریفر کرتے تھے وہ بھی غلط کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے خود ان رپورٹس کا ذکر کیا جس کی جواب میں BBC کے اینکر نے کہا، انہوں نے نہیں ہائی لائٹ کیا تھا. ہی سیٹ کی رپورٹس آ رہی تھی جو کہی تھی کہ PMLN جیتے گا. مفتی کفایت اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. مفتی صاحب، کیونکہ اس کیمپین کو لیڈ تو آپ کی پارٹی ہی کری ہے، PDM کو خاص طور پر، الیکشن کو غلط ثابت کرنے کے لیے پہلے بھی یہ سوال ہو چکا ہے کہ کیا کوئی ثبوت ہوگا کسی فورم پہ جس سے یہ ثابت کیا جا سکے؟ کیونکہ اگر رپورٹس کو بیس بنانا ہے جو کہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے تو شاید وہ کوئی خاطر خواہ ثبوت نہیں ہے. مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اصل میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے نا کہ وہ تواتر تک پہنچ جاتی ہے تو اس کی تحقیق نہیں کی جا سکتی. ایک واقعہ ہوتا ہے انفرادی طور پر کسی ایک کونے میں، تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ ایک واقعہ ہے، اتنے بڑے عمل کے اندر 1-2 واقعات کوئی بات نہیں. لیکن یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا. یعنی میں کہتا ہوں کہ تمام لوگوں کو فارم 45 نہیں دیا گیا. یہ ایک سوال ہے کیوں؟ پھر تمام کے تمام لوگ ایسے تھے کہ ان کو پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا. کیوں؟ پھر یہ کہا گیا کہ ہمارے سسٹم کے اندر فرق آ گیا ہے، خرابی آ گئی. تو خرابی اسی وقت ہی آنی تھی جو بہت زیادہ انتہائی حساس وقت تھا. اب جب اعتماد کی تمام نشانات باہر چلے جاتے ہیں اور آپ اپنی مرضی وہاں کرتے ہیں تو پھر آپ پہ کون اعتماد کرے گا؟ پریزائڈنگ افیسر وہ ملازم ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا. الیکشن کمیشن ایک دباؤ میں آتا ہے اور دباؤ میں آ کر وہ عوام کی رائے کو تبدیل کر لیتے ہیں. اگر ہمارا وہاں پولنگ ایجنٹ بیٹھا ہوتا، اگر ہمیں فارم 45 دیا جاتا، سسٹم خراب نہ ہوتا، لوگوں کو باہر نہ نکالا جاتا، تو آج آپ کے سوال کا حق بنتا تھا کہ جی آپ کے لوگ تو بیٹھے ہوئے تھے. کوئی بھی بیٹھا ہوا نہیں ہے. اور پھر یہ آپ حیران ہوں گے، یہ پورے ملک میں یہ ایکسرسائز کی گئی ہے بالکل دیدہ دریری کے ساتھ. عوام کی جو ایکسرسائز تھی، بوڑھے لوگ آئے، خواتین آئے، کتنی مشقت سے آ کر انہوں نے ووٹ ڈالا، وہ ایکسرسائز رد ہو گئی. اور جو لیکن یہ دونوں جوابات اگر BBC ہارڈ ٹاک میں چلے جاتے تو میرا خیال سے بہتر پروگرام ہو جاتا ہے. I am a complainant against a PTI candidate in the election commission for 2018. yes. میرا وہ کیس جو ہے اپیلنٹ کورٹ کے اندر پچھلے 2.25 سال سے پڑا تھا اور اس کی ہیرنگ نہیں ہو رہی. حالانکہ قانون اس دفعہ یہ بنایا گیا تھا کہ ہم سیشن ججز کو نہیں، ہائی کورٹ کے ججز کو ٹریبونل کے اندر بٹھائیں گے اور 3 مہینے میں الیکشن کی عذرداریوں کا فیصلہ کریں گے. 3 مہینے کی بجائے 2.5 سال مکمل ہونے کو ہے. بہت سے ڈویژنز کی الیکشن پٹیشن جو PTI کے کینڈیڈیٹس کے خلاف پڑی ہیں وہ پڑی کہیں عدم پیروی کے اوپر ججوں نے فارغ کر دی ہیں، حالانکہ عدم پیروی نہیں تھی. کہیں پہ انہوں نے فیصلے نہیں کیے، کہیں انہوں نے ڈیٹس نہیں دیے، وکیل اور مدعی تنگ آ گئے ہیں. اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ گئے ہیں. میں شیخ صاحب ایک قطع کلام کرنا چاہتا ہوں
جب یہ بات بڑھ گئی اور ساری سیاسی جماعتوں نے کہہ دیا پھر تو مان لینا چاہیے تھا. 50,000 کی تعداد میں الیکشنز کمیشن کے سامنے پولنگ ایجنٹ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا, تو بھی لوگوں کے کان پر جنگ تو نہیں رہیں گی نا. تو ایک طرفہ سلسلہ تھا اور بہت بڑا ظلم ہوا. اس کے اندر سوال اپنا شک پیدا کرے گا, یہ شک سے نکلی ہوئی بات. رائٹ, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, لیکن جہاں پر یہ بات اگری کی گئی ہے کہ صاحب کو بہتر پریپریشن کرنی چاہیے تھی, جواب نہیں دے سکے, لیکن الیکشن ٹرانسپیرنٹ تھا, یہ اگری نہیں کیا گیا. وی ول ٹیک اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. وقفے میں جانے سے پہلے اسحاق ڈار صاحب کے انٹرویو پہ بھی بات ہوئی اور اس کی کانٹیکس میں جو الیکشن کے حوالے سے کہا گیا اس پہ بھی ہمیں تفصیلی بات کی. کچھ اور باتیں بھی اسحاق ڈار صاحب نے اس انٹرویو میں کی, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن ڈاکٹر رمیش کمار, اسحاق ڈار صاحب تو شاید نہیں ثابت کر سکے کہ الیکشن میں کیا خرابیاں تھیں, لیکن ابھی آپ نے شیخ صاحب کو بھی سنا, مفتی صاحب کو بھی سنا. بہرحال کسی فورم پر آپ کو یہ بیٹل لڑنی پڑے گی حکومت کو. جی ڈاکٹر صاحب. فریہ, میں اور شیخ وقاص ہم نے 2002 سے یہ سارے سسٹم دیکھتے آ رہے ہیں. 2002 کی الیکشن دیکھی, 2008, 13, 18 ساری الیکشنیں دیکھی ہیں. میں سمجھتا ہوں دن بدن الیکشن کا نظام بہتر ہوتا جاتا ہے, مگر پاکستان کے اندر سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یا پولیٹیشین کے اندر یہ کریج نہیں ہے کہ جہاں پہ جو ہارتا ہے اس کو تسلیم کرے. اگر ان چیزوں میں لیپس تھے تو اس لیپس کو دور کرنا ہر حکومت کا فرض تھا, مگر جو بھی حکومت میں لوگ آئے اس نے اپنی جو ہے وہ پریارٹی میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کو اس طریقے سے نہیں رکھا, ایون جوڈیشری کو نہیں رکھا, ایون مطلب بہت زیادہ ایشوز تھے, ایون نیب کو نہیں رکھا. جس بھی ایشوز کے اوپر آج اپوزیشن کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کٹھی ہوئی ہیں, یہی ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ہر ایشو کے اوپر ہر گورنمنٹ میں وہ رہی ہے, چاہے کون ادوار میں رہا ہے, کون سے ادوار میں رہا ہے, مگر رہا ہے. اور اسپیشلی مولانا فضل الرحمان تو زیادہ تر جو ہے وہ الیکشن اپنا حکومت میں رہا ہے میری طرح. مگر پھر بھی جو ہے وہ آج یہ احتجاج کرنا اس قسم کی روڈوں کی, میں لاسٹ حکومت میں جب پی ایم ایل این میں تھا, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھا تھا. مولانا فضل الرحمان کی حکومت جو ایک تقریر تھی, آج بھی مجھے یاد ہے, مولانا صاحب نے کہا کہ ایسے جلسوں سے جو ہے حکومتیں نہیں گرتی ہیں, پارلیمنٹ کا نظام ہے اور پارلیمنٹ ہی اس کو دیکھے گی اور کانسٹیٹیوشن کی. آج وہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, ہمیں کوئی نہیں ہے جو اکثریت آئے, کل جے یو آئی کی اکثریت آئے, میں تو کہوں گا کہ مفتی کفایت اللہ کو جو ہے وہ پرائم منسٹر بنا دے, ہمیں اسی کیا ہے. مگر مین چیز یہ ہے کہ جس کی اکثریت جو سسٹم اس وقت ہمارے پاس ہے, اس سسٹم کے اندر اگر کوئی لیپس ہے, لیپس ہر جگہ پہ لیپس ہے, مگر اس لیپس کو سدھارنے کے لیے مل کے کام کرنا چاہیے. اس لیپس کو سدھارنے کے لیے حکومتیں گرا کے نہیں, جو حکومتوں ان کو مجبور کریں کہ اس طریقے سے بیٹھیں اور سو ڈاکٹر صاحب, پھر آپ کانفیڈنٹ ہیں, آپ کو لگتا بھی ہے کہ الیکشن فیئر ہے, آپ اس معاملے میں اس بار بھی کانفیڈنٹ ہے کہ کوئی زیادہ بڑی کیمپین نہیں چلے گی, تو پھر آپ جلسے جلوسوں سے روکتے کیوں ہیں؟ جو ملتان میں آپ نے کیا ہے, جو ایک دن کا جلسہ تھا, اس کو آپ نے 4 دن کا جلسہ بنا دیا, ان کو اور مشہور کر دیا, کیوں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کچھ ہمارے فیصلے ایڈمنسٹریٹیولی ضرور کمزور ہیں, غلط ہیں, جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں جو نہیں ہونا چاہیے. میں نے جیسے پہلے آپ کو گندم کے حوالے سے اور چینی کے حوالے سے بھی میں نے کہا تھا کہ فیصلے ہواؤں میں تو نہیں ہوتے فیصلے, کس کا فیصلے کو غلط کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن کی ساری پولیٹیکل پارٹیز وہ اگر یہ نہیں سمجھتی کہ ہماری یہ ریسپانسبلٹی نہیں ہے کہ کووڈ کی جو صورتحال ہے دنیا پوری اس سے پریشان ہے, اور یہاں پہ پاکستان کے اندر جو سیکنڈ لہر جو آ رہی ہے, اسپیشلی پیپلز پارٹی اس کو فیس کر رہی ہے, مراد علی شاہ اس کو فیس کر رہا ہے, بلاول اس کو فیس کر رہا ہے. یہ آپ نے کرونا کے لیے کیا تھا, کرونا کے لیے کیا تھا, آر یو شور؟ ان کو اپنے علاقے میں جا کے دیکھیں کرونا کے لیے اور کیا 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 آپ نے. فریہ, میں سمجھتا ہوں کرونا کو سیریس نہیں لیا جا رہا. ایک تو یہ بھی وجہ ہے, دوسرا یہ کہ ہمیں جلسوں سے خوف نہیں پیدا ہونا چاہیے ہمارے پاس, اور نہیں جلسوں کو اس طریقے سے روکنا چاہیے. ماضی میں 126 دن کا جو دھرنا ہوا,
جب ایمپائر کی انگلی کی بات کی جاتی تھی تب بھی 5 سال جو حکومت پورا کرتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس سے جو ہے وہ حکومتوں کو خطرہ ہو. ہمیں اپنی گورننس کے اوپر اجازت دیں ڈاکٹر صاحب اسی بات کیونکہ آپ نے کرونا کا ذکر کیا تو میں یہاں پہ ایک کالم نگاہ خالد مسعود صاحب کی آپ کو دکھا دوں جو انہوں نے تجزیہ کیا ہے. شیخ صاحب کامنٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں صورتحال یہ تھی کہ پنجاب بھر سے پولیس اہلکار بسوں میں اس طرح ٹھوس کر لائے گئے ہیں کہ کرونا ایس او پیز کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی گئیں. اس جلسے سے کرونا پھیلے نہ پھیلے پولیس کی اس طرح کی نقل و حرکت سے ضرور پھیلے گی. گورنمنٹ ایک طرف کہہ رہی ہے ہم کووڈ-19 کے لیے کر رہے ہیں, دوسری طرف جماعت اسلامی بھی جلسے کر رہی ہے, سکولز بند ہیں, اس کے علاوہ ہر چیز کھلی ہے. سو کیسے اپوزیشن فریا میں آپ کو ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں. دیکھو میں کرونا کے حوالے سے بہت زیادہ کانشس ہوں. ایون کل جب گرو نانک کی جنم دن منایا جا رہا تھا نانکانہ صاحب میں, وہاں پہ بھی کوئی 15-20 ہزار لوگ اکٹھے تھے. میں نے کل اس کے لیے بھی کہا کہ یہ دن آتے رہیں گے. ہم نے تو اپنے گھروں میں شادی کے لیے بھی کہا. بٹ آپ کی گورنمنٹ اس کو ایسے سنجیدگی سے نہیں لے رہی. جی میں سمجھتا ہوں سنجیدگی سے لینا چاہیے. یہ صرف ایک میں یہ سمجھتا ہوں اسی کرونا کے دوران جو ہے امریکن الیکشنز ہوئے, اسی کرونا کے دوران گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے, اسی کرونا کے دوران امریکہ کے اندر بلیک لائیوز میٹر کا پروٹیسٹ جو ہے وہ ہوا, اور پرسوں جو ہے وہاں پہ اینٹی کرونا جو بین اینٹی اس کے پروٹیسٹ ہوئی. 3 دن پہلے اسد عمر نے کراچی میں جلسہ کیا, 3 دن پہلے سراج الحق نے ایک جلسہ کیا, الیکشن کے بعد عمران خان صاحب بھی اپنے جلسے کر چکے. تو یہ ان کو بھی ٹینشن کوئی نہیں ہے کرونا کی. میں آپ کو ایک عام مثال دیتا ہوں. یہ آپ کہتی ہیں نا کہ حکومت تو یہ باتیں کر رہی ہے مگر لوگ کیوں نہیں سنجیدہ لے رہے. حکومتی وزیر ایک تو نہیں ہے تو 40 سے اوپر ہے لگ بھگ, صرف ادھر اور نیچے صوبے میں علیحدہ. وہ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں, ہزار آدمی کی کلخوانی کے اوپر وہ بیٹھتے ہیں سب سے آگے, ٹھیک ہے, اسی کرونا کے اندر. آپ ان کی فیس بکیں اٹھائیں, اس کو دیکھیں, اپنے حلقوں میں جاتے ہیں, افتتاح بھی کر رہے ہیں چیزوں کے, اس میں سینکڑوں لوگ موجود ہیں. اور یہاں جب اسلام آباد میں آتے ہیں تو فریہ ادریس کے ساتھ بیٹھ کے یا کسی اور چینل پہ بیٹھ کے کہتے ہیں او جی اپوزیشن جو ہے نا اس کو سنجیدہ نہیں لے رہی. آپ سنجیدہ لے رہے ہیں؟ آپ نے کوئی ایونٹ پوسٹ پون کیا اپنے حلقے میں, آپ نے کوئی ایونٹس یہاں پہ ایسے روکے, آپ لوگ سوشلائز بھی کر رہے ہیں. ابھی چلے جائیں آپ اس وقت کوسار میں, ایک حکومتی وزیر اگر نہ 8-10 بندوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو آپ مجھے آ کے پکڑ لیجئے گا. تو کیونکہ کال و فیل میں تضاد ہے, یہ اپنے لیے اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں, ان کی تو جان پہ بنی ہوئی ہے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس ملک کے لیے بالکل ایک ایسا وہ ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر مرنے کی بجائے ادھر مر جائیں تو کوئی ایشو کوئی نہیں ہے, مگر ہم یہاں سے لڑیں گے. سو ان کو یہ چاہیے. اور دوسری بات میں بار بار کہتا ہوں, اس عوام کو آپ, میں, وزیر اعظم, اپوزیشن سب کہہ چکی ہے کہ جان لیوا مہلک بیماری ہے. اب اگر عوام نہیں سنتی تو آپ اس کو ڈنڈے سے سنائیں گے. اسی پاکستان میں 6000 لاشیں اٹھائی نہیں, ہم نے اٹھائی نا کرونا کے حوالے سے, اور خوف بھی پھیلا. اب نہیں اس وقت کچھ ہو رہا تو آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ چند میڈیا ہاؤسز کے ساتھ مل کے اس جلسے سے 2 دن پہلے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کریں گے کہ کرونا کی وجہ سے یہ ہم کر رہے ہیں اور کرونا کی وجہ سے اس کو رکنا چاہیے. تو اپوزیشن والے اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ آپ کی باتوں کو کر دیں گے. عوام کو بھی صاف سمجھ آ جاتی ہے. I'll come to you مفتی صاحب. جو مولانا فضل الرحمان کا ایک بیان ہے اس پہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے کافی اعتراض کیا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ JUIF کارکنوں میں ڈنڈے تقسیم کر رہی ہے, اور مولانا فضل الرحمان نے کارکنوں کو پولیس پر تشدد کرنے کو بھی کہا ہے. جی مولانا صاحب. فریہ, ایک تو ڈنڈا مارنا ہوتا ہے نا, اور ایک ڈنڈا دکھانا ہوتا ہے. تو میرے خیال سے ڈنڈے دکھانے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. FIR تو کٹتی ہے ڈنڈے مارنے پر, اس کو تو نوبت ہی نہیں آئی. ہمارے ڈنڈے سے کم کر دیا نا. دیکھیں آپ نے دونوں حکومت اور اپوزیشن دونوں کو دیکھنا ہے. حکومت کا کام پہلے ہوتا ہے, ان کا عمل ہوتا ہے, رد عمل اس کے بعد آتا. اگر یہ سالوں کی گرفتاری سے پہلے ہوتا تو فردوس صاحب ٹھیک تھی. اگر ہمارے کوئی لوگ نہ پکڑے جاتے تو پھر یہ ٹھیک ہوتا. آئین کے مطابق ہمیں اجازت اگر مل جاتی پھر تو یہ سوال ٹھیک تھا. لیکن جب بہت سارے کارکن پکڑے گئے اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹوں کو پکڑا گیا اور 4 دن وہاں تماشا لگا, تو یہ کہنا کون سی بری بات ہے کہ بھئی وہاں خطرہ ہے, آپ کو ڈنڈے ماریں گے.
تو آپ ڈنڈے ساتھ لائیں اور ڈنڈے مارنے والوں کو دکھائیں کہ اگر آپ نے ڈنڈا مارا تو ہمارا ہاتھ بھی خالی نہیں ہے. فریہ اس میں ایک اور بات بھی پنہا ہے نا, اس کی توجہ کریں. ہمارے درمیان آئین ہے, حکومت کو بھی آئین کا احترام کرنا چاہیے, ہمیں بھی کرنا چاہیے. اب جب پنجاب گورنمنٹ آ کر آئین کو احترام نہیں کرتی اور ڈنڈا مارتی ہے یا روکتی ہے, کنٹینر لگاتی ہے یا لوگوں کو گرفتار کرتی ہے. And welcome back. جو جلد سے روکنے کی حکمت عملی تھی اس کے بارے میں مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا, لیٹس واچ دیٹ. اور ہمارا شیڈول ہے, ہم اپنے شیڈول کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. رکاوٹیں بھی آ رہی ہیں اور انتہائی ظالمانہ قسم کی رکاوٹیں سامنے آتی ہیں, لیکن سب چیز کی پرواہ کیے بغیر ہم قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ پی ڈی ایم کا یہ نظام آگے بڑھتا رہے گا اور اب ہماری نظریں انشاءاللہ 13 دسمبر کے لاہور کے جلسے پر ہوں گی, جہاں پر ہر قسم کا طریقہ کار اپنایا گیا روکنے کے لیے اپوزیشن کا جلسہ. یہ بھی دیکھ لیں کہ پرائم منسٹر عمران خان پرائم منسٹر بننے سے پہلے کیا کہتے تھے, لیٹس واچ دیٹ. جتنا مرضی آپ شور مچا لیں, جو مرضی کریں, سڑکوں پہ نکلے, بلکہ اگر دھرنا دینا تو ہم آپ کو کنٹینر دیں گے. دھرنا دینا آپ نے سڑکوں پہ آنا ہے, ہم آپ کو کنٹینر دینے کے لیے تیار ہیں. بشاک آ کے وہاں ڈی چوک پہ کنٹینر لگا لیں, ہم بلکہ آپ کو کھانا بھی پہنچا دیں گے. آپ نے اسمبلیوں میں کرنا ہے جو بھی کھل کے کریں, جو مرضی آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں. کان کھول کے سن لیں کہ این آر او نہیں ملنا. ڈاکٹر رمیش, جو مرضی تو آپ کرنے نہیں دے رہے, آپ تو ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کریں اپوزیشن کی کیمپین. اور ابھی جو مفتی صاحب نے کہا کہ فائنل شو کی طرف جا رہا ہے یہ معاملہ, پھر ایسے ہی روکیں گے آپ؟ دیکھیں دونوں کلپس جو آپ نے دکھائی, میں سمجھتا ہوں دونوں کلپس جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہیں. اور پہلی چیز یہ کہ ہماری طرف سے بھی ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. دوسری طرف ابھی جو آپ نے کلپ مولانا صاحب کی دکھائی کہ قوم کے لیے جب حکومت میں تھے تو قوم کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا تھا, کہ آج مجھے ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے لیے ریسپیکٹ ہے, مگر یہ کہنا کہ قوم کے لیے نکلے ہیں اور اس طریقے سے حکومت دھرنے سے گرائیں گے. جب آپ حکومت میں تھے تو کہنے لگے کہ عمران خان ہوتا کون ہے کہ اس طریقے سے الیکٹڈ حکومت کو ختم کرے گا. مجھے یہ بتائیں کہ 2013 کی الیکشن اور 2018 کی الیکشن میں فرق کیا ہے؟ میں تو اگر پہلے سے دیکھتا آ رہا ہوں, یہ مجھے تو ہر الیکشن کا تھوڑی بہتری ضرور, میں ہر الیکشن کو یہ نہیں کہتا کہ ہر الیکشن کوئی ٹاپ آف دا بس اپ ٹو مارک ہے, یہ نہیں, مگر آپ دن بدن وہ بہتری ہے. اس کا سسٹم کیسے ہوگا؟ الیکٹرل ریفارم 2017 آیا, آپ الیکٹرل ریفارم 2021 لے کے آئے, اس کے لیے آپ بیٹھے, مگر ریسیپروکل ریسپیکٹ کے ساتھ. ریسپیکٹ اپوزیشن کی بھی ہونی چاہیے, ریسپیکٹ گورنمنٹ کی بھی ہونی چاہیے. اگر دلوں سے زہر نکالیں, عوامی ایشوز کے اوپر ڈسکس کریں تو یہ ساری چیزیں یہ بہتر ہو سکتی ہے. اگر حکومت کہتی ہے کہ یہ سینیٹ کی الیکشن ہے یا اپنا اپوزیشن کہتی ہے کہ سینیٹ کی الیکشن سے ہمیں فارغ کرنا ہے, میں سمجھتا ہوں ان کو اپوزیشن کو یہ بھی ڈر ہے کہ جنوری کے اندر جو انفلیشن ریٹ ہے وہ بہت کم ہو جائے گا, کیونکہ گندم, چینی, یہ وہ بہت زیادہ چیزیں یہ سستی ہو جائیں گی. دوسری چیز یہ کہ اکونومی ایک بہتر ٹریک کے اوپر چڑھ گئی ہے. سستی ہو جائیں گی یہ نہ بعد میں پھر آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں غلطی سے میں نے کہہ دیا تھا. آئی ایم ایف میں یہ دسمبر میں جا رہے ہیں. آئی ایم ایف نے کہا کہ 2 شرطیں ہمارے پاس آپ آئیں, 25% بجلی اور گیس مہنگی کر. یہ ایشو ہے. آپ نے ری پیمنٹس نہیں کی, آپ نے ری پیمنٹس نہیں کی پورے کرونا کی وجہ سے, آپ سے کسی نے لیے نہیں قسطیں. اب آپ نے 900 ارب روپیہ ری پیمنٹ کرنا ہے اگلے مہینے, آپ اس سال. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز سستی ہو جائے گی؟ کیسے کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب سستی ہو جائے گی؟ میں آپ کو بتاؤں, گندم اور چینی کے حوالے سے, چینی اس وقت بھی ریٹ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے, انفلیشن کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول کیا جا رہا ہے, اکونومی ہماری ڈالر پرائس بہت زیادہ اسٹیبل ہو رہی ہے. رہی بات آئی ایم ایف کی, اور آئی ایم ایف کے اوپر جانا پڑے گا, مگر میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو ریمیٹنس جو ہمارے پاس آ رہی ہے, ابھی میں وہی پڑھ رہا تھا, اشفاق تولا نے مجھے بھیجی ہیں, میں وہ ساری چیزیں پڑھ رہا ہوں. ریمیٹنس ہمارے پاس جو بڑھتی جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے اس کا پازیٹیو امپیکٹ ضرور آئے گا. چلیں گڈ, آپ کا اپٹیمسٹک اپروچ ہے, بٹ اس پہ ہم دوسری سائڈ کی کہانی سنتے ہیں, شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں رائٹ آفٹر بریک.
बैक। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा शेख साहब, सो आगे लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा इस सारी की सारी कैंपेन का? फाइनल शो की तरफ मरीम नवाज ने भी कहा, ये लोग भी कह रहे हैं, क्या तसादुम हो सकता है? डंडे वगैरह रेडी हो गए? देखिए, ये तसादुम हो भी जाए तो ये पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा रहा है, हमेशा होता रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। इतना ओवर सेंसिटिव होने की किसी को ज़रूरत नहीं है। ये सारे सियासतदान मम्मी डैडी एक्शन से बाहर आ जाए ना। जो पाकिस्तान का कल्चर है उसमें डंडे सोटे होते हैं, पुलिस भी मारती है, अपोजिशन वालों को डंडे पड़ते हैं, अपोजिशन वाले डायलॉग बोलते हैं। सो लेट्स नॉट बी ओवर सेंसिटिव। नंबर वन, कंक्लूजन क्या होगा? जलसों से हुकूमतें नहीं जाती, ये भी तय है। ना इमरान खान साहब जलसों से गिरा सके इनको, ना ये गिरा सकेंगे इमरान खान को। अब चीज मेरे लिए लॉजिकल कंक्लूजन उस दिन होगा जिस दिन पीपल्स पार्टी, जिस दिन PMLN लाड़काना लाहौर के जलसे के बाद इस्लामाबाद पहुंच के अपने रेजिग्नेशन दे देंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर देश वो है, उससे पहले ये सब खेल तमाशा है। Right. और ये कुछ भी नहीं है। डांगा भी पहन गया, इनको भी लगेंगी, वो भी करेंगे, वो गवर्नमेंट को कन्फ्रंट करेंगे, गवर्नमेंट को, ये खेल तमाशा होता रहेगा। इट डजंट मैटर। मुफ्ती साहब, क्या ऐसा हो सकता है? आप लोग तो कह रहे हैं रेजिग्नेशन का, बट डू यू थिंक आप कन्विंस कर लेंगे PMLN को या पीपल्स पार्टी को? फरियाद जरा कर्जा रहता है, हमारा भाई है रमेश डॉक्टर साहब, वो कर्जा भी उतारता हूँ, इसका भी जवाब देता हूँ। उन्होंने कहा ना कि कौम के लिए नहीं है, तो क्या करें? आप कौम को ज़बह कर रहे हैं, हम चीख रहे हैं कि भाई वो गुर्बत है, महंगाई नहीं करो, तो हमने ही आवाज़ बुलंद करनी है। इन्होंने पूछा है कि 2013 में 18 में क्या फ़र्क है, तो 13 में डॉक्टर साहब दाल में काला था और यहाँ 18 में पूरी दाल काली हो गई है। एक जो आपने सवाल किया है, मैं शेख साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हमारी हुकूमत अमली का हिस्सा है। इस दफ़ा हम आ रहे हैं ना, तो पिछली दफ़ा जो हम आ रहे हैं तो जाहिर है पीपल्स पार्टी हमसे दुगना लोग लाएंगे, और ये PMLN वाले 5 गुना ज़्यादा लोग लाएंगे, तो लोग तो आ जाएंगे। अगर अवाम ज़्यादा तादाद के अंदर आ गए तो हमें ये ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, ये लोग चले जाएंगे। और अगर हमें ये ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ा तो रेशियो दिया 2% और 5% का मुझे अच्छा लगा। मुफ्ती साहब, बात ये है कि 2002 की इलेक्शन है, मौलाना फजल रहमान हाउस के अंदर था, PMLN की ज्यादातर बाहर थी, तो PMLN कहती थी कि इलेक्शन सही नहीं है। फिर 2008 की जब इलेक्शन हुई, बिहार इलेक्शन के अंदर इस तरीके के जो पॉलिटिकल पार्टी बाहर रही उसने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाया, मगर मौलाना फजल रहमान साहब पहली मरतबा आउट रहे और पहली मरतबा इस किस्म का इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। ये कोई इस्तीफा नहीं आएंगी, कोई इस्तीफा नहीं आएंगी। ये आवाम के लिए भी नहीं है कैंपेन। मुफ्ती साहब, ये बात भी शेख साहब कह रहे हैं, इसके ऊपर बात कर लेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। फिलहाल इतना ही, लेकिन जो इंटरव्यू था इसहाक डार साहब का, वो देखिएगा जरूर, काफी इंटरेस्टिंग है। डू गिव मी फीडबैक ऑन द प्रोग्राम। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।